السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جس بارے میں بتائیں گے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بائبل میں پیشگوئیاں درج ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ آج ہم آپ کو پہلی پیشگوئی بتائیں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز پہنچ سکیں۔ پہلی پیشگوئی جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ کیا تھا۔ اس بارے میں بائبل میں پیدائش باب 12 آیت 2-3 میں لکھا ہے کہ اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھ کو مبارک اور تیرا بیٹا بڑا کروں گا اور تو ایک برکت ہوگا، اور ان کو جو تجھے برکت دیتے ہیں برکت دوں گا، اور اس کو جو تجھ پر لعنت کرتا ہے لعنتی کروں گا، اور دنیا کے سب گھرانے تجھ سے برکت پائیں گے۔ ایک اور جگہ پیدائش میں ہی باب 13 آیت 15 میں لکھا ہے کہ یہ تمام ملک جو تو اب دیکھتا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ اسی طرح پھر بائبل میں لکھا ہے کہ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت میرے عہد کو نگاہ رکھیں، اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد رکھو، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھرڑی کا ختنہ کرو، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو بھی ایک بیٹے کی بشارت دی اور فرمایا کہ میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا، اور وہ قوموں کی ماں ہوگی اور ملکوں کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ پھر سارہ کی اولاد کے بارے میں لکھا ہے کہ میں اس سے اور بعد اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ہمیشہ کا عہد ہے قائم کروں گا۔ پھر اسماعیل کے متعلق لکھا ہے کہ اور اسماعیل کے حق میں نے تیری سنی۔ اسماعیل کے حق میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ پھر لکھا ہے کہ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اسے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں اسحاق کو جس کو سارہ دوسرے سال اسی وقت معین میں جنے گی اپنا عہد قائم کروں گا۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق تھے۔ اسماعیل بڑے بیٹے اور اسحاق دوسرے بیٹے تھے۔ خدا تعالیٰ کا حضرت ابراہیم سے یہ عہد تھا کہ وہ ان کی نسل کو بڑھائے گا اور برکت دے گا۔ یہ بابرکت کرنے کے الفاظ حضرت اسحاق کے متعلق بھی ہیں اور حضرت اسماعیل کے متعلق بھی ہیں۔ اسی طرح نسل کے بڑھانے کے الفاظ بھی حضرت اسحاق کے متعلق بھی ہیں اور حضرت اسماعیل کے متعلق بھی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسماعیل فرعون کے بیابان میں رہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنعان کی زمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو دے دی گئی، اور پھر یہ بھی لکھا ہے خدا تعالیٰ اس کے عہد کی علامت یہ ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرینہ نسل کا ختنہ کیا جائے گا۔ ان پیشگوئیوں کے ماتحت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی نسل کو بڑی ترقی نصیب ہوئی، اور خدا تعالیٰ نے جو عہد حضرت اسحاق علیہ السلام سے باندھا تھا وہ بڑی شان سے پورا ہوا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت حزقیل اور حضرت دانیኤل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ظاہر ہوئے، دنیا کے لیے بڑی رحمت کا موجب ثابت ہوئے۔ کنعان کا ملک 2000 سال تک ان کے قبضہ میں رہا، سوائے ایک خفیف وقفہ کے کہ اس وقفہ میں بھی وہ ملک کلی طور پر ان کے ہاتھ سے نہیں نکلا، صرف وہ اس میں کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن 7ویں صدی بعد مسیح میں اسحاق کی اولاد اور موسیٰ کی اولاد تعلیم پر ظاہری طور پر چلنے والے لوگوں کو کلی طور پر کنعان کے ملک سے دستبردار ہونا پڑا، اور اس ملک میں اسحاق کی اولاد سیاسی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی غالب آ گئی۔ بنی اسرائیل کا اس زمانے میں کنعان سے نکالا جانا صاف بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت جو وعدہ کیا گیا تھا اب اس کے مستحق بنی اسرائیل اور یا ان کے متعلق خاندان نہیں رہے تھے، مگر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قیامت تک یہ ملک بنی اسرائیل کے قبضہ میں رکھوں گا، اور خدا کی بات جھوٹی نہیں ہوگی۔ پس صاف ظاہر ہے کہ قیامت کے معنی ظاہری قیامت کے نہیں بلکہ ایک نئی شریعت کے ظہور کے ہیں جو الہامی اصطلاح میں نیا آسمان اور نئی زمین بنانا کہلاتا ہے، اور لازماً قیامت کے برپا ہوئے بغیر نیا آسمان اور نئی زمین نہیں بنائے جا سکتے۔
پس قیامت تک بنو اسحاق کے قبضہ کے یہی معنی ہے کہ جب ایک نیا شرعی نبی آئے گا تو اس وقت یہ ملک بنو اسحاق کے قبضہ میں نہ رہے گا، بلکہ اس طرف حضرت داؤد علیہ السلام کے کلام سے بھی اشارہ بھی نکلتا ہے، جہاں تورات میں لکھا ہے کہ قیامت تک بنو اسحاق اس ملک میں قابض رہیں گے۔ وہ حضرت داؤد نے اس پیشگوئی کو دوسرے الفاظ میں پیش کیا ہے، فرماتے ہیں کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور ابد تک اس میں بسیں گے۔ ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ بنو اسحاق کی تباہی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اب نبیوں کا کلام دنیا کی توجہ اس طرح پھرا رہا تھا کہ اب وہ نسلی وعدہ بدل کر روحانی شکل اختیار کرنے والا ہے۔ بنو اسماعیل راست باز بن کر ابراہیمی پیشگوئیوں کے وارث بننے والے ہیں اور ایک نیا عہد ان کے ذریعہ سے شروع ہونے والا ہے۔ اگر یہ بات نہیں تو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے ماننے والے بنو اسماعیل کو فلسطین کی زمین میں کیوں غالب کر دیا؟ اس نے تو صاف طور پر عہد کیا تھا کہ فلسطین کی زمین بنو اسحاق کو دی جائے گی۔ اگر وہ عہد ایک اور قوم کے ذریعہ سے پورا نہیں ہونا تھا تو یہ تبدیلی خدا تعالیٰ نے کس طرح گوارا کی؟ اگر یہ تبدیلی چند سال کے لیے عارضی طور پر ہوتی تو کوئی اور بات نہ تھی، کیونکہ قومی زندگیوں میں اتار چڑھاؤ ہو ہی جایا کرتے ہیں، لیکن یہ تبدیلی تو اتنی لمبی چلی آئی کہ آج 1300 سال کے بعد بھی فلسطین کے اکثر حصہ میں مسلمان اور اسماعیل کی اولاد قابض ہیں۔ یورپ اور امریکہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح ان حالات کو بدل دیں، لیکن اب تک وہ کامیاب نہیں ہو رہے، اور اگر کوئی کامیابی ان کو حاصل بھی ہوئی تو وہ عارضی ہوگی۔ یا بنو اسرائیل مسلمان ہو کر نئے عہد کے ذریعہ سے ایک نئی زندگی فلسطین میں پائیں گے، یا پھر وہ دوبارہ فلسطین میں سے نکال دیے جائیں گے، کیونکہ فلسطین ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے گا جو ابراہیمی عہد کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ مسیحی لوگ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی عہد کا پورا کرنے والا قرار دیتے ہیں، لیکن تعجب ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس عہد کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ قوم ختنہ کروائے گی، لیکن عیسائی تو ختنہ سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ہاں، بنو اسماعیل جو 1300 سال سے فلسطین پر قابض ہیں، وہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بھی ختنہ کرواتے تھے اور اب بھی کرواتے ہیں۔ غرض جیسا کہ ان پیشگوئیوں میں بتایا گیا ہے، اسماعیل اور اسحاق دونوں کو برکت دی جائے گی، وہ پیشگوئیاں پوری ہونی ضروری تھیں۔ بنو اسحاق کو ان کے وعدہ کے مطابق کنعان کی حکومت دی گئی اور بنو اسماعیل کو ان کے وعدہ کے مطابق عرب کی زمین حکومت دی گئی۔ آخر جب بنو اسحاق کی قیامت آ گئی تو داؤد کی پیشگوئی کے مطابق نسلی لحاظ سے نہیں بلکہ راست باز ہونے کے لحاظ سے کنعان پر غلبہ بنو اسماعیل کو دے دیا گیا۔ گویا نسلی وعدہ ابراہیم کے مطابق مسلمانوں کو مکہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ملا، جس کا دعویٰ قرآن کریم نے سورۃ بقرہ رکوع 15 میں کیا ہے، اور راست باز ہونے کے لحاظ سے بنو اسحاق کی مذہبی تباہی کے بعد وہ کنعان کے بھی وارث قرار پائے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید